آ کبھی دیکھ ان فقیروں کو چپ چاپ خاموشی سے، اپنے اندر، اپنے وجود میں، اپنے خیالات میں، تصور میں، وہ رنگ لیے، وہ احساس لیے، کبھی جھک کر، کبھی اپنے وجود کو ریزہ ریزہ کرتے ہوئے، کبھی منتشر خیالات میں، کبھی کھوج میں، کبھی سفر میں، کبھی بٹ کر، کبھی مٹ کر، بہت سے خواب، بہت سی حقیقتوں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے، اس لذت کو، اس احساس کو، اس خیال کو، ان سوالات کو کہ جیسے ایک ایک کر کے گرا کھلتی گئی، سمجھ آتی گئی، دنیا کی بیزاری بڑھتی گئی، طلب اور تڑپ ایک مقام پہ آ کے ظاہر ہونے لگی، اس منزل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جہاں نور ہے، سلامتی ہے، جہاں پر کوئی تمہارا لباس نہیں دیکھتا، گھر گھروں دے تمہاری ظاہری شخصیت کو، تمہارے باطن کو دیکھا جاتا ہے، تمہارے اندر دیکھا جاتا ہے، تمہارے اندر ان اجالوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جن اجالوں سے سب کچھ پر نور ہو جاتا ہے، تمہارے اندر حق آ جاتا ہے، اور پھر جو صدا بلند ہوتی ہے وہ مقام ہو تک چلی جاتی ہے۔ ہر صدا کا مقام اپنا ہے، کلام اپنا ہے، سلام اپنا ہے، مگر سب کچھ اندر ہی اندر ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کبھی درد میں ڈوب کر، اپنی ذات کو فنا کرتے ہوئے، ہر تمنا آرزو کو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دباتے ہوئے، رد کرتے ہوئے، تیری رضا کی جانب چلتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو ایک طرف پھینکتے ہوئے، دھتکارتے ہوئے، تیری چاہ میں، تیری طلب میں، تیرے واسطے، حالت رقص میں، حالت دھمال میں، حالت سوال میں، تجھ ہی سے سب کچھ ہے، سب نسبتیں تجھ ہی سے ہیں۔ کبھی محسوس کر کے دیکھا، کبھی خود میں ٹوٹ کے دیکھا، کبھی ٹوٹ کے بکھر کے دیکھا، پھر اس کو اکٹھا کر کے گوندھ کے دیکھا۔ اگر کمی رہی تو جب تجھ سے دور ہوئے تو وہ کمی رہی، اگر مکمل ہوئے تو تیری ذات آ کے شامل ہوئی تو مکمل ہوئے۔ کہاں جائیں گے؟ کون ہے؟ کس کو سنائیں گے ہم؟ تمام صدائیں، تمام پکاریں تیری ہی طرف لے آتی ہیں، جوڑ دیتی ہیں تجھ سے۔